نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الا الذين تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پہ قدرت پا جاؤ۔ اب ایک پانچویں صورت بتا دی گئی نا کہ وہ نکلے تو تھے ڈکیتی کے ارادے سے، اب پکڑے جانے سے پہلے ہی توبہ کر لی انہوں نے۔ اب ایسی صورت ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے، یعنی ایسے لوگوں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اور توبہ جو ہے وہ محض زبان کی تکرار کا نام نہیں ہے۔ یہ صورت کیسے ہو سکتی ہے؟ مثلاً ایک شخص ایسا کام کرنے کا ارادہ کرنے والا تھا، گورنمنٹ کو پتا چلا، اس نے ایکشن لینا چاہا، تو وہ اس سے پہلے کہ پکڑے جائیں وہ ملک سے باہر بھاگ گئے۔ ہوتا نا بعض اوقات بڑے بڑے جرم کر کے لوگ بھاگ نکلتے ہیں، وہاں پہنچے، کسی ایسے شخص کے ہاتھ لگے جس نے ان کو نصیحت کی اور سمجھایا، انہوں نے توبہ کر لیا، توبہ کرنے کے بعد اچھا کام شروع کر دیا اور اپنے پچھلے کام کو بالکل چھوڑ دیا، پھر وہ ملک پلٹ کے آتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اب دوبارہ ان کو پکڑنے سے پہلے اگر دیکھا جائے کہ وہ اپنا یہ سب کام چھوڑ چکے ہیں اور ایک اچھے لائن پہ آ چکے ہیں، تو پھر ان کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ توبہ کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک بندے کی جان نکلنے کا وقت نہیں آتا بندے کے پاس توبہ کا موقع ہے۔ دیکھیں نا، قتل میں تو صرف گردن اڑا دی، ختم ہو گیا، سولی چڑھانے میں ایک عبرت کے لیے لٹکتا رہے گا، پھر دونوں میں نوعیت میں فرق ہے نا، ہے تو قتل ہی کے دونوں طریقے، لیکن قتل کا عام طریقہ کیا؟ بس گردن اڑا دی جائے۔ تو سولی چڑھانے میں یہ ہے کہ وہ انسان پھر ہاتھ کھول کے لٹکا ہوا ہے اور دوسروں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے، پہچان لیں اس کو لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ۔ اس آیت میں ایمان والوں کو 3 کام کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ نمبر 1 تقوی اختیار کرو، نمبر 2 اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ تلاش کرو، نمبر 3 اس کے راستے میں جہاد کرو۔ ان 3 کاموں کے کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تم کو کامیابی نصیب ہوگی، تمہیں فلاح ملے گی۔ پہلا حکم تو تقوی کے بارے میں ہے، جس کی تفصیلات آپ پیچھے کئی بار سن چکے ہیں۔ دوسرا حکم وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ ایک نیا حکم ہے کہ اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، اس کے قرب کا کوئی طریقہ اختیار کرو۔ وسیلہ کا لفظ واو سین لام سے مشتق ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے ملنا، جڑنا، رغبت اور محبت سے ملنا۔ واو صاد لام وصل، یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، وسیلہ جوڑ پیدا کرنے والی چیز۔ تو وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ قرب کا ذریعہ، یعنی اللہ کے قریب ہونے کا کوئی طریقہ، ذریعہ، میتھڈ، سورس، یعنی کوئی ایسی چیز تلاش کرو جس سے تم اللہ کے قریب ہو سکو۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کیا چیز ہے، کہاں ہوتی ہے وہ چیز کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچے۔ مثلا ہر چیز انسان کے اپنے ہاتھ کی رینج میں نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں، کچھ چیزوں کو پکڑنے کے لیے آپ کوئی اور چیز استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پر ایسی چیزیں کہ جو آپ کو مثلا دکھائی نہ دیں یا یہ کہ دور ہوں۔ اب ہمیں اگر اللہ تعالی تک پہنچنا ہو تو ذرا سوچیں کہ کیا کرنا ہوگا۔ کیا کوئی انسان تلاش کرنا ہوگا، یا کوئی کام تلاش کرنا ہوگا، یا اور کیا چیز وہ ہو سکتی ہے جس کے ذریعے ہم اس تک پہنچیں؟ اس کا جواب اسی آیت میں موجود ہے۔ وہ 2 چیزیں ہیں، ایک طرف تقوی ہے اور دوسری طرف جہاد ہے۔
یعنی تقوی اور جہاد کے ذریعے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو. تقوی اندر کی کیفیت ہے اور جہاد باہر کی کوشش ہے، جد و جہد ہے، عمل پہم ہے. یعنی اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. وہ تو آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا ہو گیا. پھر ہر کام اس کی خاطر کرنا ہوتا ہے، نیت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے نہ کیا جائے اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی. مثلا اگر آپ نے کسی انسان کو خوش کرنا ہے اور کام آپ کسی اور کے لیے کریں تو وہ خوش ہوگا آپ سے؟ نہیں. جس کو خوش کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا. اسی طرح اگر آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کام چاہے وہ دنیا کا ہی کام کیوں نہ ہو، اس سے اس کی رضا مقصود ہو، اسے خوش کرنا مقصود ہو. اور پھر یعنی نہ صرف یہ کہ نیت، بلکہ وہ کام ہونے چاہیے، ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے وہ راضی ہو، یعنی اس کے لیے بھی ہو اور اس کی پسند کا بھی ہو. اس کی پسند کے کام کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے بارے میں یا تو اس نے خود بتا دیا یا اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کسی نیک انسان کو پیش کر کے اس کے بدلے خود اللہ کے قریب ہو جائیں، کیونکہ بعض لوگوں نے وسیلہ کا مطلب کیا لیا ہے؟ نیک لوگ، نیک بزرگ، کہ وہ ہمیں اللہ کے پاس پہنچا سکتے ہیں. ہاں، جب تک وہ دنیا میں ہیں، زندہ ہیں، اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، روحانیت کے ذریعے وہ آپ کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے اعمال کو سامنے رکھ کر آپ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. ان کے اعمال پھر ان کے لیے ہو گئے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ یہ نیک شخص ہے، اس نے بہت اچھے کام کیے، اس نے بہت نمازیں پڑھی، بہت خدمت خلق کی، اب یہ جو اس کی نیکیاں ہیں نا، اس کی وجہ سے آپ مجھے اپنے قریب کر لیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے پرچے میں تو کچھ نہ کریں لیکن آپ کی دوست کا پرچہ جو ہے وہ بہت اچھا ہو، اور آپ ٹیچر سے یہ کہیں کہ یہ میری دوست ہے اور ہم بچپن کے ساتھی ہیں اور یہ ہر مشکل میں میرے کام آتی ہے، لہٰذا آپ اس کے اچھے پرچے کی وجہ سے میرے نمبر بھی بڑھا دیجئے اور جتنے اس کو آپ نے نمبر دیے اتنے مجھے بھی دے دیجئے. یہ نہیں ہو سکتا. نہ تو آپ اپنے گناہ کسی کو دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنی نیکیاں کسی اور کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں. دعا کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے عمل آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نیک لوگوں کو وسیلہ بنایا جائے تو اس کے بارے میں واضح طور پر قرآن پاک میں آتا ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ تو اپنے رب کی طرف جانے کا خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کے رحمت کے امیدوار ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی سارے نیک لوگ جن کو لوگ وسیلہ بنانے کی کوشش میں ہیں وہ خود بھی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش میں رہتے ہیں، اس کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان عذاب ربک کان محذورا، تیرے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ جس سے ڈرا جانا چاہیے، ہر ایک کو ڈرنا چاہیے. یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 ہے. تو گویا خلاصہ کیا ہوا پھر اس ساری بات کا کہ ایمان والوں کو تقوی اور مسلسل کوشش اور عمل کے ذریعے، ایمان والوں کو تقوی اور جہد مسلسل کے ذریعے نیک کام کرتے کرتے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کے ذریعے انسان فلاح پا سکتا ہے. آپ دیکھیں نا، ذرا آیت کو سامنے رکھ لیں، تقوی، وسیلہ اور جہاد، پہلی اور آخری چیز دونوں ایفرٹ مانگ رہی، تقوی بھی اور جہاد بھی. تقوی کے لیے بھی کوشش کرنا پڑتی ہے نا، اور جہاد تو ہے ہی خود کوشش کا نام. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیچ میں جو وسیلہ ہے وہ کسی اور کے عمل ہو یا کسی کی نیکی ہو؟ وہ تو اپنے سیکوینس کے اعتبار سے بھی بات درست نہیں بنتی. تو وسیلہ سے مراد ایسا ذریعہ، ایسا طریقہ، ایسا عمل جس سے انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہو. پھر اسی طرح حرام چیزوں کو چھوڑنا، گناہوں کو ترک کرنا،
یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. جہاں تک انسان کے اپنے نیک اعمال ہیں جو اللہ کے قریب اس کو کرتے ہیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ 3 لوگ سفر میں اکٹھے نکلے. بنی اسرائیل کے یہ لوگ تھے، اور یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی تو اتفاق میں راستے میں بارش شروع ہو گئی، اور اتنی شدید بارش تھی کہ انہیں ایک غار میں پناہ لینی پڑی. جو ہی وہ غار میں اندر گئے تو اتنے میں ایک بھاری پتھر پہاڑ کے اوپر سے لڑکتا ہوا آ کے گرا اور غار کا دروازہ بند کر گیا. تو تینوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کی، اور دعا کرتے ہوئے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا. ایک نے اپنی ایک نیکی یاد کی، دوسرے نے دوسری، تیسرے نے تیسری، اور ہر ایک کی نیکی کا ذکر کرنے کے بعد جب دعا کی گئی تو وہ پتھر تھوڑا تھوڑا سرک گیا، اور تیسرے شخص کی دعا کے بعد وہ اتنا سرکا کہ وہ تینوں اس مصیبت سے باہر آ گئے. اب ذرا سوچئے کہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ یا اللہ وہ ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے تو ان کی نیکی کی وجہ سے آپ یہ پتھر ہٹا دیں، یا ہمارے رشتہ دار بہت اچھے لوگ ہیں تو آپ وہ جو اچھائی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ ہماری مصیبت دور کر دیں. ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا. لہٰذا یہ ایک غلط فہمی ہے کہ دوسروں کی نیکی ہمارے کام آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں، جتنے بھی بزرگ ہیں، ان سب کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے. وہ کبھی اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ جو شخص خود کو نیک سمجھنا شروع ہو جائے پھر وہ نیکی نہیں رہتا. یعنی کہ نیکی کا جو تکبر ہوتا ہے یا نیکی کا جو احساس ہوتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، یہ خود نیکی کو برباد کرنے والا ہے. پھر اسی طرح وسیلہ کا لفظ جو ہے وہ جنت میں عرش رحمان کے نزدیک ایک مقام کا نام بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے لیے وسیلہ مانگو. اور کس طرح ہم مانگتے ہیں وہ وسیلہ؟ ہر اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس میں وسیلہ کا ذکر آتا ہے. وہ ایسی جگہ ہے کہ جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گی. یعنی جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو صرف ایک کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا. یہ ظاہر ہے کہ آپ کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے. آپ نے فرمایا من سأل لی اللہ الوسیلہ، جس نے اللہ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. اب دیکھیے کہ وسیلہ ایک مقام کا نام بھی ہے. امید کی جاتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. اس مقام کے لیے بھی دعا کرنے کو کہا جا رہا ہے. کس کو؟ امت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے قبضے میں نہیں بتاتے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کی نیکی کو سامنے رکھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ فلاں بزرگ کے صدقے یہ کام ہو جائے اور فلاں نیک انسان کے صدقے میں یہ کام ہو جائے، تو ذرا سوچئے کہ ہم کسی کی محنت کو ذریعہ بنا رہے ہیں. تو ہر شخص کی محنت اس کے اپنے کام آنے والی ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اگر ایسا ہی ہو تو کچھ لوگ تو پھر نیک بنا کرے اور باقی سب لوگ اپنے اپنے کام کیا کریں، پھر تو آسان ہو گیا نا دین. تو دین صرف مخصوص لوگوں کے لیے نہیں آیا. یہ نظریہ ہی درست نہیں کہ نیکی کو صرف چند لوگوں تک محدود کر دیا جائے اور باقی معاشرہ اپنی خواہشات نفس پر جیے. اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہر شخص اپنے لیے کچھ کیا کرے، ہر شخص نیکیوں میں آگے بڑھے. جب یہ کہا گیا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو، تو کیا یہ صرف چند لوگوں کے لیے کہا گیا؟ صرف مخصوص لوگوں کا حکم تھا کہ نیکیوں میں سبقت کرو؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا حکم کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے نا. اور یہ سب کے لیے اس لیے رکھا تھا کہ سارے معاشرے میں خوشگواری ہو. لیکن جب سے ہمارے عقائد میں بگاڑ آیا ہے اور ہم نے دوسروں کی اچھائی پہ تکیہ کرنا شروع کیا ہے اور اس کے سہارے پہ ہم نے اپنی کامیابی کی راہیں تلاش کی ہیں کہ عبادت کوئی کرے کامیاب ہم ہو جائیں گے، تو اس کا نقصان کیا ہوا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی کوشش چھوڑ دی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے بہترین وسیلہ تو جاہدو ہے. جاہدو کا کیا معنی ہے؟ جاہدو کا لفظی معنی جیم ہے دال سے جدوجہد اور کوشش ہے اللہ کے راستے میں. کیونکہ یہاں پر یہ کہا گیا وجاہدوا فی سبیلہ، محض کوشش نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں کوشش ہے. اللہ کے راستے میں کوشش کرنے کا مطلب کیا ہے؟
آپ میں سے کوئی بتائے گا اللہ کے راستے میں کوشش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب کے لیے حکم ہے نا، آپ مجھے بتائیں کیا کریں گے آپ؟ جاہدوا فی سبیلہ کا حکم آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ نا سب کے لیے کہ کچھ لوگوں کے لیے؟ سب کے لیے. ہاں تو پھر کیسے کریں گے، کیا کریں گے آپ؟ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا، مگر وہ کوشش کس چیز پر مشتمل ہوگی؟ مثلاً کیا کرنا؟ ہر خیر اور بھلائی کو پھیلانے کی کوشش، گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرنے چاہیے ان میں جد و جہد، بھاگ دوڑ، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. وہ کیوں؟ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا. کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لہذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہوئے، یعنی ہر کام کو فیئر طریقے سے کرنا ہے، اللہ کے پسندیدہ طریقے کے مطابق کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کرنے چلتے ہیں کوئی بھی نیک کام. ہوتا کیا ہے جب آپ کوئی نیک کام کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رکاوٹ آتی. کون رکاوٹ بنتا ہے؟ سب سے پہلے اپنا نفس. دل ہی نہیں چاہتا. کتنے ہی نیکی کے کام ایسے ہیں جو کرنے چاہیے لیکن آپ کا دل ہی نہیں کرتا، موڈ ہی نہیں بنتا. ابھی نہیں میرا دل چاہ رہا. ہوتا کہ نہیں؟ کبھی ہوا آپ کے ساتھ کہ کوئی اچھے کام کا موقع ہو آپ کے پاس اور آپ کا موڈ آپ کو روک دے؟ تو سب سے پہلے تو انسان کا اپنا نفس رکاوٹ ڈالتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب بھی کسی چیز کی کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو وہ صرف باتوں سے نہیں ہٹتی. کیا ہٹ جاتی؟ مثلاً آپ چل رہے راستے میں دیوار ہے تو آپ کے دیوار ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، ہٹ جاتی زبان سے؟ نہیں، آپ کو ایفرٹ لگانی پڑتی، کوشش کرنی پڑتی. تو یہ جو کوشش آپ مثلاً ہاتھ سے کر رہے ہیں یا کوئی بھی طریقہ اختیار کر رہے ہیں، اس کوشش کا نام جد و جہد ہے. یہ جہاد ہو رہا ہے. یہ کون سا جہاد کر رہے ہیں اس وقت آپ جو اپنے موڈ پہ غالب آ رہے ہیں؟ جہاد بن نفس. آپ موڈ پہ غالب آ جائیے ورنہ موڈ آپ کو دبا جائے گا. کچھ لوگوں پہ موڈ طاری ہو جاتا ہے نا، دیکھیں ایسے لوگ جن پہ ان کا موڈ حاوی ہو جاتا ہے اور دنوں تک حاوی رہتا ہے اور وہ اس سے نکل نہیں پاتے مصیبت کے مارے. ایسے آفت زدہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. بے وجہ، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی بات کے، بس تھوڑی سی کوئی چیز کسی کی پسند نہیں آئی، مزاج کے خلاف بات ہو گئی، مرضی اور پسند کے خلاف بات ہو گئی، طبع نازک پر کوئی چیز گراں گزر گئی، بس موڈ آف کر لیا. ایسا آف، ایسی بتی بجھی کہ جلنے کا نام ہی نہیں لیتی. اتنی لوڈ شیڈنگ. یہ چیز زندگی میں بہت تکلیف دیتی. اچھا، اس موڈ کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ خوش اخلاقی سے تو بالکل ہی جاتے ہیں، سب اخلاق دھرا کا دھرا رہ گئے. کتنے ہی صدقے کے مواقع آپ نے گنوا دیے. تبسم کفی وجہ اخی کا صدقہ. لیکن چونکہ آپ پہ موڈ طاری ہے اس لیے آپ کیسے مسکرائیں گے؟ آپ سلام نہیں کرو تو جنت میں نہیں جا سکتے. آپ نے کتنے ہی چانس گنوا دیے. سلام کرنے کا موقع تھا، آپ نے نہیں کیا کیونکہ میرا موڈ آف ہے، میں نہیں سلام کر سکتا. آپ کسی کو کوئی بھلی بات بتانا چاہتے ہیں، بڑا اچھا موقع تھا لیکن آپ نہیں بتا پا رہے کیونکہ آپ پہ موڈ حاوی، میرا دل نہیں چاہ رہا، میں نہیں بتا سکتا. یہ موڈ انسان کا سب سے بڑا دشمن، جو اسے بد اخلاق بناتا ہے، اس کی نیکی کے موقعوں کو گنواتا ہے. اس موڈ کی درستگی کے لیے اپنے آپ سے جو کچھ بھی کرنا پڑے، اپنے نفس کے خلاف جا کے انسان کام کر جائے. اس کا علاج کچھ نہیں سوائے اس کے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. تو گویا نفس کے ساتھ جہاد کی جو بات آ رہی ہے، تو نفس کی جتنی بھی خرابیاں ہیں، ڈیزیزز آف ہارٹس جتنی بھی ہیں، وہ سب اس میں شامل. ان سب ڈیزیزز کو ہٹانا، ایلیمینیٹ کرنا، ختم کرنا، اس کی اصلاح کرنا، علاج کرنا، یہ بہت ضروری ہے. ورنہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائی پہ اکساتا ہی چلا جاتا ہے. یعنی بعض اوقات یہ جو نفس کی ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، پہلے یہ ہو جائے، ہنسنے پہ موڈ آئے تو ہنستے ہی چلے جاؤ، رونے پہ آئے تو بے وجہ روتے ہی چلے جاؤ اور کام دھرے کا دھرا رہے. تو یہ جو موڈ کی غلامی ہے، اس سے نجات بہت ضروری ہے اگر آپ زندگی میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. جاہدو میں سب سے پہلا جہاد انسان کا خود اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اور اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کا اور اپنے پہ قابو پانے کا، کہ ایک اچھے کام کی جو نیت آپ نے کی یا ارادہ کیا یا آپ کرنا شروع ہوئے یا چلنا شروع ہوئے، تو اگر موڈ اس میں یا نفس یا مرضی اس میں رکاوٹ بن رہی ہے تو اللہ کا حکم سامنے رکھ کے اس کو ہٹا دیا جائے. نہیں، میرا دل نہیں بھی چاہتا لیکن اللہ کا حکم جو ہے اس لیے مجھے کرنا ہے. میں کبھی سوچتی ہوں اللہ نے نماز فرض کیوں کی ہے؟
فرض ہے. موڈ ہے یا نہیں, دن میں 5 دفعہ موڈ ٹوٹتا ہے. موڈ کا بہت زبردست علاج ہے نماز, اور سب سے زیادہ موڈ بگڑتا ہی نماز کے ٹائم پہ ہے. کہا نہیں فرض ہے, اٹھو, ہلکے ہو یا بوجھل, اٹھو. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ اپنے پہ تو قابو پا لیں, آپ دوسروں پہ کون پائے؟ اس میں پھر شیطان بھی آ جاتا ہے, اس میں پھر انسان بھی آ جاتے ہیں, کئی قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں. ہر رکاوٹ کو ہٹانے کا نام جہاد ہے. اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے, نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے, فی سبیلی ہی, اس کے راستے پہ, یعنی اس کو خوش کرنے کے لیے جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس راستے پہ چلتے ہوئے کوئی بھی چیز جو راستے میں رکاوٹ ڈالے, اس رکاوٹ کو ہٹانے کا نام. اور وہ رکاوٹ خواہ آپ طاقت سے ہٹائیں, خواہ پیسے سے ہٹائیں, خواہ اپنی ول پار سے ہٹائیں, کسی بھی چیز سے جو ہٹائیں گے آپ, یہ سب آپ کا جہاد شمار ہوگا. اسی طرح چلتے چلتے بسا اوقات بیرونی دشمنوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے, جو صرف زبان سے نہیں ہٹتے, جو صرف ہاتھ سے نہیں ہٹتے, پھر اس کے لیے اسلحہ اٹھانا پڑتا ہے. اب موقع آتا ہے قتال کا, جنگ. اور یہ جو جنگ ہے, لوگوں نے صرف اس کو جہاد کا نام دے دیا اور باقی جہاد کی قسمیں جو تھیں ان کو نظر انداز کیا. تو اگرچہ قتال اعلیٰ ترین قسم ہے جہاد کی, لیکن ہر وہ کوشش جو ایک انسان کے اسلام پر خود چلنے کے لیے, یاد رکھیے, خود چلنے کے لیے اور دوسروں کو چلانے کے لیے ضروری ہے, سب جہاد ہے. یعنی فی سبیلی ہی جہاد جو ہے وہ کیا ہے, اپنے آپ کو بھی دین پر قائم رکھنا, اور کس کو, اللہ کی مخلوق کو, اللہ کے بندوں کو, دوسروں کو بھی اس رستے پہ, نیکی کے رستے پہ لے کے جانا. کیونکہ یہ خود غرضی ہے کہ انسان صرف خود نیک ہو اور دوسروں کو بھول جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں مبعوث فرمایا تو اس کے کچھ حواری اور اصحاب ہوتے جو اس کی سنت پر کاربند اور اس کے حکم پہ چلتے تھے. یعنی ہر امت میں جب نبی آیا تو کچھ لوگ اس کے دوست بن جاتے, ساتھی ہوتے, جو اس کی ہر سنت کو فالو کرتے. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آتے, یعنی نبی کے جانے کے بعد اور اچھے لوگوں کے جانے کے بعد ہمیشہ سے کیا ہوتا ہے, مورل ڈکلائن ہو جاتا ہے. اب اس موقع پر کیا ہوتا کہ جو کچھ وہ کہتے, پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آتے کہ جو کچھ وہ کہتے تھے کرتے نہیں تھے. اب قول و فعل میں تضاد والے لوگ آ گئے. دوسروں کو تو نیکیوں کا خوب حکم, خود بھول گئے. جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, اور ایسے کام کرتے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا, اور ان کو بھی نیکی سمجھ کے. جیسے ہمارے یہاں بہت سی بدعات کا رواج ہے. اب جو کوئی ایسے لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے. یعنی ایک نبی کی امت میں پائے جانے والے ایسے لوگ جن کے قول و فعل میں تضاد ہو, جو کوئی ان سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے, اور جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے, اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے. دل سے جہاد کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسے منصوبے بنائے, سوچے, جلے کوڑے تھوڑا کہ کیا ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن صرف دل ہی دل میں نہ چھوڑ دے بلکہ اس کے ساتھ کچھ عملاً بھی کرے, اور صرف زبان ہی استعمال نہ کرتا رہے, اور وہ بھی وہاں جہاں وہ سنتے نہ ہو. کیونکہ عام طور پہ ہم برائیوں کو ایسی جگہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں جہاں کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا آپ نے, اور اس کے بعد یعنی جو دل سے بھی جہاد نہ کرے اس کے بعد رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہے. تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, کیا کرو, جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ, کامیاب ہو سکو. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لو ان لہم ما فی الارض جمیعا, اگر ان کے لیے ہوتا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا, ومثلہ معہ, اور اسی کی مانند اور بھی, لیفتدوا بہ, تاکہ وہ فدیہ دے سکے اس کے ساتھ, من عذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے, ما تقبل منہم, ان سے وہ قبول ہی نہ کیا جائے گا. اب یہ کس کے برعکس بات آ رہی ہے؟ پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا, اس کے بعد پھر کہا گیا جو نہیں مانتے, جو یہ نہیں کریں گے. قیامت کے دن پھر کیا ہوگا, وہ عذاب سے بچنا چاہیں گے اور اس کے لیے زمین بھر سونا فدیے میں دینا چاہیں گے کہ یہ ہم سے لے لیا جائے اور ہمیں چھوڑ دیا جائے. فرمایا ان سے قبول ہی نہ کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے اپنی آرام گاہ کیسی پائی، یعنی جہنم کا نام بھی آرام گاہ. وہ کہے گا بدترین آرام گاہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا؟ وہ ہاں میں جواب دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک نہ کرنا، وہاں تو نے اس کی پرواہ نہ کی، اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی وہاں اس کی یہ آفر بھی قبول نہ کی جائے گی کہ زمین بھر سونا اس سے لے کر اسے جہنم سے بچا لیا جائے. یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل سکیں. وما ہم بخارجین منہا، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہ ہوں گے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہوگا، دائمی عذاب ہوگا، ایسا عذاب جو کبھی نہ ٹلے. اور پیچھے آپ دیکھیے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ہے، اور یہاں کیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہاں ان کے لیے دائمی عذاب ہے، قائم رہنے والا. یعنی وہ عذاب بہت درد دینے والا بھی ہوگا، اور اس کا درد اس وقت اور بڑھ جائے گا جب وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. اچھا آپ دیکھیں جب بھی کسی مشکل میں آپ گرفتار ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں اچھا چند دن بعد اس سے نکل ہی جائیں گے نا. آپ سوچتے ہیں یہ ہمیشہ تو نہیں رہے گی، کبھی تو ختم ہوگی نا. ٹھیک ہے جو کرتے ہو کر لو، کبھی تو باز آؤ گے ہی نا، کبھی تو یہ سب ختم ہو جائے گا. مثلا کوئی بیمار ہو جائے تو سوچتا نا ایک دن بیماری سے نکل آؤں گا. کوئی بھوکا ہو تو سوچتا اچھا گھر پہنچ کے کھانا کھا ہی لیں گے. لیکن جہنم کی تکلیف ایسی تکلیف ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی. اب دیکھیے جب گرمیوں کا موسم آتا ہے نا تو ہم سوچتے ہیں اچھا کبھی تو ختم ہو ہی جائے گا. آپ دھوپ میں چل رہے ہیں تو سوچتے ہیں اچھا تھوڑی دیر بعد درخت آ ہی جائے گا، اچھا گھر پہنچ ہی جائیں گے نا، ابھی ختم ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ابھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہاں عذاب علیم کے ساتھ عذاب مقیم، وہ نہیں ختم ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. قیامت کے دن انسان کے لیے اگر خدا نہ خواستہ عذاب ہوا تو اس سے نکلنے کا راستہ نہ ملے گا. ہم بہت دھوکے میں ہیں، اور وہ دھوکا کیا ہے ہمارا؟ یہ صحت، یہ جوانی، یہ ساری نعمتیں، یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں اور ہمارے بس میں، اور ہمیشہ ہی ملا رہے گا ہم کو. یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ سب کچھ کسی بھی وقت جا سکتا ہے. وہ کوئی اور نہیں، وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اپنے لیے کہتے ہیں خدا نہ خواستہ ہم کیوں، ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ ہم بھی دنیا سے جانے والے ہیں. اسی لیے پھر فکر بھی نہیں کرتے کہ کچھ اور کریں اور سنجیدہ ہوں کسی چیز میں. ہر چیز میں ہمارا رویہ نان سیریس، ہر چیز کو لائٹلی لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا، ہو جائے گا پھر کیا. یہ جو جاہدو کا لفظ ہے نا، یہ انتھک کوشش کے لیے آتا ہے کہ کرتے چلے جاؤ، کیونکہ جانا جو اس کی طرف، اس کے راستے میں تو ویسے ہی یعنی اسی کی طرف واپسی ہے نا. تو اگر اچھے کاموں میں اور نیکی کے چھوٹے چھوٹے، دیکھیے عقل مند وہ ہوتا ہے جو نیکی کے چھوٹے چھوٹے مواقع کو نہیں جانے دیتا، اور بڑے مواقع کے انتظار میں چھوٹے مواقع کو ضائع نہیں کرتا. دنیا میں تو ہم بڑے کا انتظار کرنے سے پہلے چھوٹی چیزوں پہ راضی ہو جاتے ہیں اور وہی کہتے ہیں نہیں بس جلدی ملے جو بھی ملے. لیکن نیکی کے معاملے میں ہم جلدی نہیں کرتے. وہاں ہمارا نفس ہمیں سجھاتا ہے بڑا کام کوئی کریں گے، ٹھہر جائیں ابھی. نیکی کا کوئی کام چاہے چھوٹا ہی ہو وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. چھوٹے کاموں کو بھی بڑا سمجھا کریں، اور کوئی بھی شخص کوئی اچھا کام کر رہا ہو چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ کر رہا ہو اس کو انکریج کیا کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے کا ڈسکریجنگ رویہ انسان کو خیر اور بھلائی کی طرف سے روک دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.